آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر انسان جب تھک جاتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. دو لڑکوں کو لڑا دو آپس میں، جو جیتے گا وہ تو شیر بنا رہے گا، جو ہارے گا وہ پھر گستاخیاں شروع کر دے گا خاندان میں بلڈ ریلیشن والوں میں. یہ ہارنے کی علامت ہے. کفار مکہ سے بس اتنا مطالبہ کیا گیا تھا کہ بس ایک آیت قرآن پاک کے مثل لے آؤ، ایک آیت. ظاہر بہت آسان کام تھا. اتنے فصیح و بلیغ وہ تھے کہ اپنی ڈائریاں لکھ لکھ کر کے اچھے اچھے اشعار خانہ کعبہ کے ٹانگا کرتے تھے. کتنے اچھے اچھے اشعار ہم نے لکھ لیے. وہاں اشعار کہا کرتے تھے اوکاز کی منڈی میں. پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے عرب والے، اتنے زیادہ ان کے بلاغت کے چرچے تھے. لیکن قرآن نے کہا کہ ایک آیت قرآن کے مثل لے آؤ تو غبارے کی ساری ہوا نکل گئی. پھر لڑنے بھیڑنے پہ آ گئے، بدر میں آ گئے. ان لڑنا آسان لگا انہیں، مگر قرآن کی ایک آیت لا نہیں سکے. احد میں آنا آسان لگا، مدینے کے قریب 400-500 کلومیٹر چل کے آئے گھوڑے خچر سے لڑنے کے لیے، وہ آسان لگا مگر ایک آیت نہیں لا پائے. ظاہر سی بات ہے دیکھنے میں تو ایک آیت ہے، لیکن کفار مکہ کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم اللہ کا یہ چیلنج آج بھی ہے، قرآن کا چیلنج، کہ قرآن کے مثل کوئی ایک آیت بھی لا کر کے دکھاؤ. آج تک دنیا نہ لا پائی ہے اور نہ صبح قیامت تک لا سکتی ہے. تو جب وہ کھسیا گئے، تھک ہار گئے، تو وہ پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے. کوئی پاگل کہنے لگا، کوئی مجنون کہنے لگا. انہوں نے اپنی شاعری کا رخ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کی طرف موڑ دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کی جانے لگی، آپ کی مذمتیں کی جانے لگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے والے اب اپنی اپنی شاعری اور اپنے اپنے کلام کو لے کر کے کھڑے ہو گئے. چچا بھی نعت خواں بن گئے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی باری آئی ہے. ویسے تو جنگ بدر میں حضور کے خلاف لڑنے آئے تھے جناب عباس، لیکن جب مسلمان ہوئے سبحان اللہ تو جسم تو حضور پہ قربان کر رہے ہیں، اپنی انرجی بھی اپنی شاعری بھی حضور پہ قربان کر رہے ہیں. حضرت عباس چچا بھی نعت خواں بن گئے، عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی نعت خواں بن گئے. حضرت حسان تو نعتیں پڑھنے لگے، ایسی نعتیں پڑھنے لگے کہ حضور کے دل کو موہ لیا. حضور خوش ہوتے اور فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعہ سے میرے حسان کی مدد فرما. تو حسان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے. ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں اور حسان سے فرمائش کر دیتے اے حسان اگر میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا ہو تو سناؤ. حسان کہتے ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے یار غار کے بارے میں اشعار کہے ہیں. اور عجیب اتفاق کہ یار غار کے بارے میں اشعار کہے اور ان کی تعریف میں غار کے واقعے کو لے لیا. حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ ہاں کہا ہے. آقا فرماتے پھر کھڑے ہو جاؤ اور ابو بکر کی منقبت پڑھو. حسان کھڑے ہو گئے اور اشعار گنگانے لگے. اذا تذکرتا شجوان آخی ذی سقطن، کہ اگر کسی بھروسے مند بھائی کو آپ محبت سے فرتے محبت میں ڈوب کر کے کسی بھائی کو یاد کرنا چاہتے ہو تو اپنے بھائی ابو بکر اور ان کے کردار کو یاد کر لو. اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں جو غار میں یار بن کر کے رہے. ابو بکر وہ ہیں جو رسول اللہ کے محبوب تھے، اور ابو بکر وہ ہیں جنہیں میرے محبوب نے ابو بکر کے مثل کسی کو کہا ہی نہیں ہے. ابو بکر رسول اللہ کی نظر میں بے مثل اور بے مثال ہے. جب اتنا سنا یار غار کے بارے میں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بادشاہ کھل گئی. حضور تبسم فرمانے لگے، اور جب تبسم فرمانے لگے تو حتی بدت نواجزہ، حضور کے سامنے کو دو جو 4 بڑے دانت ہوتے ہیں وہ نظر آنے لگے. سبحان اللہ نظر آنے لگے. پہلے تو تبسم سے ان اشعار پہ حسان کو داد دیتے ہیں، پھر ابو بکر کی منقبت پر مہر ثبت کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یا حسان ہوا کما قلت صدقتا، اے حسان تم نے سچ کہا، میرا ابو بکر تو ویسا ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، صدیق اکبر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابو بکر وہ ہیں جن کی منقبت رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. ابو بکر وہ ہیں جن کی منقبت حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ.
تو ابو بکر کی منقبت پڑھنا رسول اللہ اور صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، ناز کرو اپنی قسمت پہ، وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ کی بھی سنت ہے اور صحابہ کے آقا کی بھی سنت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس فضا میں پیدا ہوتے ہیں اس فضا کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت، حضور کے آنے سے پہلے جو بھی زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ زمانہ جاہلیت، حضور اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، یعنی نادانی، پیریڈ آف اگنورینس، تاریکی کا زمانہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں آنکھ کھولتے ہیں تو مکے میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی، پولیس، کچہریاں، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ دو سپر پاور حکومتیں تھیں، ایک ایران کی، دوسرے رومن کی، وہ عربوں کو دبانے کی کوشش کرتی تھی مگر حکومت نہیں کر سکتی تھی۔ تو بہادری کے تو اوصاف تھے، کچھ خوبیاں بھی تھیں عرب میں، یہ نہیں کہ ساری برائیاں تھیں، مگر سب سے بڑی برائی شرک کی برائی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے مورتیوں کو وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کوئی پتھر کی مورتی پوجتا تھا، کوئی لکڑی کی مورتی پوجا کرتا تھا۔ یہ حالت تھی مکے کے اندر اور اطراف میں 360 کی تعداد میں بت براجمان تھے صحن کعبہ میں، ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ الگ الگ دن اپنے بتوں کے 360-65 دن ہوتے ہی ہیں، یعنی ہر خدا کے لیے ایک دن وقف کر دیا۔ تو اس قدر شرک میں مبتلا تھے، اور شرک میں مبتلا تھے تو شراب بھی پیتے تھے، شرک میں مبتلا تھے تو وہ جوا بھی کھیلتے تھے۔ مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت نے ایسی پرورش کی تھی کہ شروع ہی سے ان برائیوں سے دور رہے، کبھی شراب کی چسکی نہیں لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جوئے کے قریب نہیں گئے۔ ابو بکر صدیق پیشے سے تاجر تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پر گئے تھے، خواب نظر آتا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں، آسمان سے نور کے ٹکڑے زمین پہ گرتے ہیں، مکہ والوں کے گھروں میں جاتے ہیں، پھر سارے نور اکٹھا ہو کر کے، نور کی کہکشاں بن کر کے، نور کا گچھا بن کر کے، نور کی ایک چین بن کر کے سب ابو بکر کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر خواب ہی میں کیا کرتے ہیں، اپنے دروازے کو بند کرتے ہیں کہ اب نور آ گیا ہے تو کبھی ابو بکر کے گھر سے اسے جانا نہیں چاہیے۔ آنکھ کھل جاتی ہے، اس خواب کی تعبیر بحیرہ راہب سے پوچھتے ہیں تو بحیرہ راہب کہتا ہے وہ رسول جس کے آنے کی بشارت آدم سے لے کر اب تک پیغمبروں نے دی ہے، وہ رسول مکے میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اے ابو بکر، تم اس رسول کے وزیر اور اس کے نائب بنو گے۔ ابو بکر یہ خواب دیکھ کر کے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے، لوگوں سے پوچھتے یہ بتاؤ کیا مکہ میں کوئی نیا واقعہ تو نہیں رونما ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہاں ہاں ہوا ہے نا، تمہارے دوست محمد ابن عبداللہ آمنہ کے لال نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ابو بکر فوراً رسول ہاشمی کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ آقا فرماتے ہاں ہاں اے ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ ابو بکر کا دل تو پہلے ہی سے مسلمان تھا۔ ابو بکر کہتے یا رسول اللہ اطمینان قلب کی خاطر کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا کے لبوں پہ تبسم کھیل جاتی ہے، مسکرانے لگتے ہیں۔ آقا فرماتے اے ابو بکر کیا وہ خواب بھول گئے ہو جو تم نے دیکھا تھا اور جس خواب کی تعبیر بحیرہ راہب نے بیان کی تھی؟ فوراً ابو بکر کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، ابو بکر چمٹ جاتے، حضور کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، زبان چلنے لگتی، کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے کہ یا رسول اللہ اس خواب کو میں نے بحیرہ کے علاوہ کسی اور سے بتایا نہیں تھا۔ تو جو رسول لوگوں کے خواب کو بھی جانتا ہو وہ معمولی پرسنالٹی کا آدمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا سچا رسول ہی ہوگا۔ ابو بکر جب مسلمان ہوتے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا انگلیوں پہ مسلمان گنے جاتے تھے، انگلیوں پر۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تربت پر اللہ رحمت کے پھول برسائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں تقسیم فرما دی کہ بہت سارے لوگ فرسٹ آ گئے۔ ویسے تو سارے کلاس میں فرسٹ کوئی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ محبت اگر ہو تو کئی لوگوں کو فرسٹ بنایا جا سکتا کہ صاحب میں فرسٹ تو یہ ہے، کوئی عربی میں فرسٹ ہے، کوئی انگلش میں فرسٹ ہے، کوئی جغرافیہ میں فرسٹ ہے، اپنے اپنے سبجیکٹ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔
عورتوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، بچوں میں مولائے کائنات سب سے پہلے مسلمان ہوتے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر پہلے مسلمان ہیں۔ اب حضرت ابو بکر پہلے مسلمان ہیں دار ارقم میں، جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ سینٹر بنایا تھا، اور جس میں 39 جب لوگوں کی تعداد ہو گئی تو پیارے آقا علیہ السلام سے ابو بکر عرض کرتے، یا رسول اللہ، فرض خدا تو کعبہ میں علی الاعلان پوجے جائیں اور خدا وحدہ لا شریک کی ہم چھپ کر پرستش کریں، یہ غیرت ایمانی تو دیکھیے، سبحان اللہ، غیرت ایمانی تو دیکھیے۔ سکندر حضرت موسیٰ بن نصیر فتح کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں اور دریا میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں وہی چاہتا ہوں جو تیرا بندہ سکندر چاہتا تھا، کہ اس دنیا میں تیرے علاوہ کوئی پوجا نہ جائے، لیکن کیا کروں، یہ دریا حائل ہے۔ تو توحید کا نشہ جب انسان پی لیتا ہے تو چاہتا ہے ساری کائنات میں اسی کے معبود کا بول بالا ہو۔ ابو بکر کہتے یا رسول اللہ، اب ہمیں صحن کعبہ میں چل کر کے رب کعبہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہیے۔ آقا فرماتے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں تعداد میں۔ ابو بکر کا اصرار ہوتا، یا رسول اللہ تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، ہماری دلیلیں تو بڑی ہیں، ہمارا رب تو بڑا ہے۔ جب اصرار ہوتا ہے تو پیارے آقا اجازت دے دیتے ہیں، مسلمان ٹکڑیوں میں آ کر کے ادھر ادھر پھیل کر کے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق تاریخ اسلام میں وہ پہلے دائی اور خطیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر کے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ محلے میں مسلمانوں کو کلمہ پڑھانا بڑا آسان ہے، ذرا جائیے آس پاس کے گاؤں میں، ذرا گوبر والی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ کر کے دیکھیں، کیا درگتی نہ بن جائے تو کہنا، چہرہ پہچان میں نہیں آئے گا۔ جنہوں نے ایک چانٹا بھی اسلام کے لیے نہیں کھایا وہ ابو بکر پہ آج بھونک رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لات کے خلاف اعلان جنگ، منات کے خلاف اعلان جنگ، عزا اور حبل کے خلاف اعلان جنگ، اور ان کے پجاریوں سے بڑھنا۔ کیا تھا؟ ان کے معبودوں کو ہاتھ سے تراشے ہوئے مورتیوں کو جو برا کہا گیا تو تیوری چڑھا لی انہوں نے، آستینیں چڑھا لی اور پل پڑے مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر کی طرف کفار و مشرکین کا ریلا بہت تیزی سے بڑھا۔ ابو بکر کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ آپ کا روکٹا جہاں بھی پکڑا جاتا تھا وہ کھال سمیت باہر آ جاتا تھا۔ اور عتبہ ابن ربیعہ فاسق نے، کافر نے، اس کے جوتیوں میں لوہے کی نال لگی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق کے چہرے پہ اس قدر جوتیاں برساتا ہے کہ اس یار غار اور یار مزار کا چہرہ اتنا سو جاتا ہے کہ آپ کی ناک نہیں دکھتی تھی، ناک چہرے میں غائب ہو گئی تھی۔ ابو بکر بے ہوش پڑے ہیں، لوگ سمجھنے یقین ہو گیا کہ اب ابو بکر بچنے والے نہیں ہیں۔ ابو بکر کے خاندان والے آئے، قبیلہ بنو تائم کے لوگ آئے، انہوں نے کعبے میں جا کر اعلان کیا کہ اگر میرے ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ ابن ربیعہ کا خاتمہ کر دیں گے۔ خیر لوگ ابو بکر کی سانسیں گن رہے ہیں کہ اس دیوانے کا آج کیا عالم ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چراغ کو روشن کیا ہو، جس کی زندگی کے چراغ کو روشن کیا ہو، اسے کون بجھا سکتا ہے؟ ابھی ابو بکر کو سے تو بڑے بڑے کارنامے لینے تھے نا، ابھی یار غار بننا تھا، ابھی یار مزار بننا تھا، یار بدر و حنین بننا تھا۔ ابو بکر کو دن کے آخری حصے میں ہوش آتا ہے اور ابو بکر کی زبان پر خفیف سی آواز ہوتی ہے، لوگ کان لگا کے سنتے ہیں تو ابو بکر پوچھ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ لوگ تانو تشنیع کرنے لگتے ہیں، عاشقوں کو تو لان تان کیا ہی جاتا ہے نا۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا، اقل اللوم عاذلا ولعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، اے میرے محبوب لعنت ملامت کم کر مجھے، اس لیے بس اتنا بتا دے اگر میں تیری محبت میں سچا ہوں تو بس اقرار کر لے ہاں میرا عاشق سچا ہے۔
تو لان تان تو کیا جاتا. لوگوں نے ابو بکر کو بھی لان تان کیا کہ ابو بکر جس کے لیے تمہاری یہ حالت بنی ہے اسی پہ تم جان قربان کر رہے ہو, اب بھی اس کی صدا تمہاری زبان پر ہے. ابو بکر مسلسل کہے جا رہے ما فعل رسول اللہ, ما فعل رسول اللہ. لوگ لان تان کر کے چلے گئے. امی سے کہا کھانا کھلا دینا, پانی پلا دینا. امی کھانا پانی لے کر کے جب جاتی ہے تو ابو بکر کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں میں کھانے کو چکھوں گا نہیں, پانی سے کو ہونٹ نہیں لگاؤں گا جب تک مجھے میرے محبوب کا پتہ نہ چل جائے. امی کہتی ہیں ابو بکر مجھے کوئی پتہ نہیں تمہارے محبوب کے بارے میں. ابو بکر کہتے ہیں جاؤ خطاب کی بیٹی عمر کی بہن ام جمیل کے پاس جاؤ, ام جمیل ضرور خبر رکھتی ہوں گی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. ابو بکر کی امی مامتا سے بھر کر کے ام جمیل کے دروازے پہ جاتی, دستک دیتی. ام جمیل نکلتی ہیں. ابو بکر کی والدہ جن کا نام سلمہ تھا اور ٹائٹل ام الخیر تھا کہتی ہیں اے ام جمیل یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے, محمد ابن عبداللہ کا کیا حال ہے. وہ اگنور کرتی ہیں کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, میں ابو بکر کو نہیں جانتی ہوں, میں محمد ابن عبداللہ کو نہیں جانتی, لیکن تم کہتی ہو تو تمہارے بیٹے کو چوٹ لگی ہے تمہارے گھر میں چل سکتی ہوں. ام جمیل جب ابو بکر کے گھر آتی ہیں بیٹھتی ہیں تو فوراً ابو بکر کے زبان پہ ہوتا اے ام جمیل بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. ام جمیل کنکھیوں سے اشارہ کرتی اے ابو بکر رازداری چاہیے نا, تمہاری امی تو مسلمان ہے نہیں, بتاؤ تمہاری امی کے سامنے میں رسول اللہ کی خبر کیسے بتا سکتی ہوں. ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, لوگ رسول اللہ کو تلاش رہے ہوں گے. لیکن ابو بکر اشارے میں کہتے امی کی فکر نہ کرو, وہ میرے اوپر چھوڑو. تو ام جمیل کہتی ہیں ہوا بالخیر, اے ابو بکر رسول اللہ خیریت سے ہیں. تب جیوانے کہ جان میں جان کیا پڑتی ہے, دیوانہ اور تڑپتا ہے کہ شمع دار ارقم میں جل رہی ہو اور پروانہ یہاں تڑپ رہا ہو. یہ کیسے پروانے کو گوارا, پروانہ تو شمع کے پاس جانا چاہے گا نا. ابو بکر امی سے ریکویسٹ کرتے, ام جمیل سے کہتے لے چلو مجھے دار ارقم میں. ابو بکر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے یوں جا رہے ہیں دار ارقم کی طرف کہ ایک ہاتھ امی کے کندھے پہ ہے تو دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ ہے, پیر گھسٹ رہا ہے. دار ارقم میں پہنچ گئے. جب دروازہ کھلتا ہے رسول اللہ اپنے ابو بکر کی جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو جو محبوب تھا اب محب ہو گیا. رسول اللہ دیوانہ وار ٹوٹ پڑے ابو بکر کے اوپر, ابو بکر کو چومنے لگے. مسلمان بھی ابو بکر سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ بھی ابو بکر کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں چومنے لگے. ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ میں مانگنے آیا ہوں, میں سوال کرنے آیا ہوں, میں گدھا بن کر کے آیا ہوں. آقا فرماتے بولو بولو. ابو بکر تمہیں کیا چاہیے, دریائے کرم جوش میں ہے. ابو بکر عرض کرتے, انہیں پتا تھا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ابو بکر کا عقیدہ تھا کہ میں جس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں نا وہ ویسا مجبور محض نہیں ہے جیسا لوگ آج سمجھتے. ابو بکر کا عقیدہ تھا جو بھی میں مانگوں گا آج بارگاہ رسالت سے مجھے ملے گا. رسول اللہ فرماتے ابو بکر مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس یہ چاہتا ہوں کہ میری امی ام الخیر کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی توفیق دے دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ادھر حرکت میں آتے ہیں, ادھر امی کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے, دعا قبول ہو جاتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول.